کہ نریندر مودی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ مجھے اتنے بلینز روپے کے تحائف ملے اور میرے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں جگہ بھی ختم ہو گئی. انڈیا میں وہ خواتین ہیں جو انڈیزروڈ ہیں, جو ایجوکیشن نہیں حاصل کرتی, وہ سارا فنڈ میں نے ان پہ لگا دیا اور آئندہ بھی طے کر دیا. سکندر مرزا صاحب تھے, وہ جاتے ہوئے رجسٹر ہی ساتھ لے کر چلے گئے تھے, جس کا نتیجہ نکلا کہ ان کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے کہ اس حمام میں تمام ہی ننگے ہیں. شریف صاحب نے آخری پروگرام کیا تھا جس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. اس آخری پروگرام میں انہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے تحائف بھی گنوائے کہ ان کو اتنے ہار ملے تھے, اتنی چیزیں ملی, وہ کدھر چلی گئیں. ہاتھ سے لکھ دیتی ہے سیکرٹ, پھر جب سیکرٹ لکھتی تھی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے پوچھے کہ اس کے اندر کیا. توشہ خانہ کیس میں ان کی اصلیت سامنے آئی ہے, ایکسٹینشن کیس میں بھی اصلیت سامنے آ گئی. میاں صاحب کو 50 روپے کی اسٹامپ پہ یو کے بھیج دیا گیا. وہ دراصل ان کی روانگی نہیں تھی, وہ 50 روپے قیمت تھی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی. آج کیوں آئی ایم ایف لنگر آن کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار کس سے ہم وہاں بات کریں. نریندر مودی کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے کہا جی پاکستان میں کس سے بات کروں, وزیر اعظم سے بات کروں, صدر سے بات کروں, یا کسی ایجنسی کے سربراہ سے بات کروں, ہو از رولنگ دی کنٹری. بعد میں جب مذاکرات کا ٹائم آیا تو یہاں وزیر اعظم چینج ہو گئے. تو اس نے کہا احتجاجاً کہ پاکستان میں تو اتنے وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں جتنی میں دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. میں جمال احمد ہوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ کی تواسط سے تمام ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے, بہت بہت شکریہ. سر توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آیا ہے, رات کو پبلک ہوا ہے کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پر. سیاست دانوں کے نام ہے, کچھ اور بھی نام ہے, بٹ جو ہماری جوڈیشری ہے, ججز ہیں ان کے, اور جو ہمارے کچھ جرنیلز ہیں ان کے تحائف ملے نہیں ملے, کچھ تفصیلات وغیرہ نہیں, اور نامکمل ریکارڈ سامنے آیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھا جائے نا تو ایوب خان کے زمانے میں جب وہ تھے, ان سے پہلے سکندر مرزا صاحب تھے, وہ جاتے ہوئے رجسٹر ہی ساتھ لے کر چلے گئے تھے, جس کا نتیجہ نکلا کہ ان کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. ایک تو یہ کلچر ڈیولپ ہوا, اور دوسری بات جو ہے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس حمام میں تمام ہی ننگے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پوری لسٹ میں تمام لوگوں کے نام ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے, وہ ایک لحاظ سے میں کم جوں گا, کس طریقے سے وہ تحائف ہتھیائے گئے اور کیا قیمت لگائی گئی اور کس طرح لے کے چلے گئے. کم از کم کسی ایک ورکر کو ہی کوئی تحفہ دے جاتے. اتنی بڑی جماعتوں کے رہنما تھے, بڑے عمرات تھے اس کے اندر, وہ کہتے کہ یار یہ ہمارا فلاں ورکر ہے, اس کو بھی ہم کوئی 4 تحفے بیچ میں سے انعام کے طور پہ دیتے ہیں. نہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. یہ وہ دور ہے, ہم آج ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ایک سفیر بھیجا نا کسی قبیلے میں کہ وہاں سے وہ عشر اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آئیں, وہ سفیر تشریف لے آئے, اور جب واپس آئے تو اونٹ کے اوپر ان کے پاس 2 گٹھڑیاں تھیں, ایک بڑی گٹھڑی تھی, ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی. یہ تاریخ پاس, یہ حدیث کے اندر واقعہ ریکارڈ ہوا ہے. وہ اترے مدینہ طیبہ میں, اس وقت قانون یہ تھا اور پرنسپل بھی آپ کا یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں آئیں, کیونکہ مسجد وادی سیکریٹریٹ, اور وہاں ملاقات کریں. تو وہاں آ کر انہوں نے وہ بڑا جو گٹھڑ تھا وہ جمع کرایا بیت المال میں کہ یہ جی میں وہاں سے لے کر آئے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ دوسری گٹھڑی میں کیا ہے. انہوں نے کہا یہ مجھے وہ لوگوں نے, مقامی لوگوں نے تحائف دیے ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور وہ ساری چیزیں. آپ نے اس سے ایک سوال کیا, کیا تم اپنے والد صاحب کے گھر پر ہوتے تو تمہیں یہ تحائف وہاں سے کوئی دینے آتا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں وہاں گیا تھا تو آپ نے کہا ہم نے تمہارے آنے جانے کا انتظام کیا, تمہیں سواری مہیا کی, تمہارے اخراجات برداشت کیے, یہ چھوٹی گٹھڑی بھی جمع کراؤ بیت المال میں. یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو گیٹ اینی تھنگ. آپ نے ایک لائن فکس کر دی, اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو جتنے بھی گفٹ ملے وہ جمع ہوئے. اس کی میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میرا جو سامان ہے نا سرکاری, وہ آپ نے ان کو پہنچا دینا ہے. جب حضرت عمر کی بیعت ہو گئی تو ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا خادم چند چیزیں لے کر آیا. ایک مسلح تھا, ایک لکڑی کا پیالہ تھا, اور ایک عصا تھا, کہ یہ 3 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ بڑا سخت کٹھن ایک احتساب کا وہ میرے سامنے رکھ گئے ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں نے اگلے خلیفہ کو نامزد کرنی ہے. حضرت ابوبکر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود جو محتسب تھے اور بیت المال کے انچارج بھی تھے, ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے اس 2.5 سالہ دور اقتدار میں کتنی تنخواہ وصول کی ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیجیے, اتنے 1000 درہم آپ نے وصول فرمائے. انہوں نے فرمایا میرا فلاں مکان بیچ ڈالو
اور یہ قیمت بھی بیت المال میں جمع کرا دو. ایسے نہیں ریاست مدینہ بن گئی تھی, دے سیکریفائسڈ اٹ. یہی اب اس پر عمل کس نے کیا؟ اب آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں, تمام وزیر اعظم, تمام صدر جتنے ہمارے رہے, صدور رہے, وہ انپریسیڈنٹڈ مینر میں چیزیں لے کر گھر چلے گئے, اپنی بیوی بچوں کو بھی انہوں نے دیے, کسی نے پوچھا نہیں ہے بھائی یار کس طرح توشہ خان, یہ تو اچھا ہوا ایک دفعہ قوم کے سامنے آ گیا. اب آپ نگاہ دوڑائیے اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کے اوپر, کہ نریندر مودی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ مجھے اتنے بلینز روپے کے تحائف ملے اور میرے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں جگہ بھی ختم ہو گئی, تو میں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے بعد ان کی آکشن کی, اور وہ جو انڈیا میں وہ خواتین ہیں جو انڈیزروڈ ہیں, جو ایجوکیشن نہیں حاصل کرتی, وہ سارا فنڈ میں نے ان پہ لگا دیا, اور آئندہ بھی طے کر دیا کہ تمام تحائف, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ اگر کسی نے عمل کیا تو ہندو نے عمل کیا, ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی, ہم سارے تحائف گھر لے کے چلے گئے. ایسا ہی. اور لسٹ میں یہ جو دکھ کی بات ہے. ایسا ہی ہے. اچھا گنڈ صاحب, لسٹ میں جو نام ہے زیادہ تر سیاست دانوں کے ہیں, آفیشلز کے نہیں ہیں, اس کی کیا وجہ سمجھ آ سکتی ہے؟ اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے آخری پروگرام کیا تھا جس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. اس آخری پروگرام میں انہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے تحائف بھی گنوائے کہ ان کو اتنے ہار ملے تھے, اتنی چیزیں ملی, وہ کدھر چلی گئیں. یہ پرانے صدور کو تو چھوڑے نا, سکندر مرزا کدھر کر گیا, ایوب خان, یہ باجوہ صاحب کی لسٹ بھی ابھی نہیں ملی کہ ان کو کتنے تحائف ملے. وہ بھی لگاتار دورے کرتے رہے, ہر مہینہ وہ کسی نہ کسی ریاست میں پہنچے ہوتے تھے, اور وہاں رواج تھا تحائف دینے کا, اور وہ تحائف پرائم منسٹر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے تھے. وہ کسی لسٹ میں نہیں آئے کیونکہ وہ اپنی لسٹ مینٹین کرتی ہے, فوج اس کے اوپر ہاتھ سے لکھ دیتی ہے سیکرٹ, پھر جب سیکرٹ لکھتی تھی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے پوچھے کہ اس کے اندر کیا ہے. ظاہر ہونا آپ تو یہ چاہیے تھے کہ جتنے مزشتہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی تحائف ملے, وہ بھی لسٹ لگائی جائے, اور اگر انہوں نے جمع نہیں کرائے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سر, میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا, پبلک ہوا, ایسٹ جو بھی ہیں توشہ خانہ والے, اور ایگزمپشن دی ہے گورنمنٹ نے ججز کو اور ہمارے جو ملٹری آفیسلز ہیں ان کو. تو سیاست دان ہے جس نے ان کو ایگزمپشن دیا, ایگزمپٹ کیا ہے کہ آپ کے نہیں سامنے آ سکتے. آف دا ریکارڈ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے تباہ کر دیا, ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, اور پھر جب ان کے پاس آتا ہے کوئی موقع آتا ہے تو یہ ان کو پھر استثنا دے دیتے ہیں. دیکھیں نا, بس دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاستدان, ہم روتے پیٹتے ہیں سیاستدان کہ جی 35 سال ملٹری کی حکومت رہی فوج کی. بھائی 35 سال جو آپ کے پاس رہے اس میں آپ نے کیا قانون سازی کی, آپ نے کیا عوام کو ریلیف دیا؟ اب آپ دیکھیں, ایک طرف تو عمران خان صاحب ہیں, وہ مطالبہ کر رہے ہیں جی جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, انہوں نے شب خون مارا اور قوم اس کو ڈیفالٹ کر دیا. دوسری طرف ہماری مریم صاحب ہیں, وہ مطالبہ کر رہی ہیں جی فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. او بھائی, آپ دونوں کیوں نہیں اس بات پہ متفق ہوتے کہ دونوں جرنیلوں کا احتساب کرو, دونوں کا کورٹ مارشل کرواؤ, ڈیمانڈ تو کرو. یہ آپ کیسے؟ اور دوسرا یہ ایگزمپشن جو ہے, یہ چیلنج ہو جائے گی. ابھی یہ اس لیے چیلنج ہوگی کہ یہ آرٹیکل 25 کے خلاف ہے. آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے ایکول ٹریٹمنٹ ٹو آل, ایوری ون از ایکول بیفور دی لا. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک جج صاحب ہیں اور ایک جنرل صاحب ہیں, ان کو آپ نے دے دی ایگزمپشن؟ وہ کیسے ایگزمپشن لے سکتے ہیں؟ ہی ہیز ٹو ڈکلیئر, اور اس کے بعد اس کو بھی قیمت جمع کرانی ہے. اگر اس نے قیمت نہیں جمع کرائی تو اس نے تو امبیزلمنٹ کی ہے, سیکشن 409 کا آفینس اس نے کیا ہے, اس کا تو کام تھا جمع کراتا. اور یہ سیاستدان یہی کرتے ہیں, ہمارے بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ سیاستدان ہی ان کو امیون قرار دیتے ہیں, امیونٹی دیتے ہیں, اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ یہ ہمارا سنتا کوئی نہیں ہے. بھائی سننے کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں قانون پہ عمل درآمد کراتے؟ یہی سب سے بڑا المیہ ہے. سر, ابھی آپ نے کہا کہ دونوں مل کر کیوں ڈیمانڈ نہیں کرتے کورٹ مارشل کی. میرا سوال یہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں, اپوزیشن میں جاتے ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے ہیں. یہ سیاستدان اگر رول خلاف آئین کے خلاف کام کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, تو اکٹھے ہو کر کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ ان کو ان کی آئینی حدود میں واپس بھیجا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ہمارے سیاستدان جو ہے بدقسمتی سے ان کو عوام پر اعتماد ہی نہیں ہے. نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے, نہ ان کو عوام پر اعتماد ہے, کہ عوام ہی تو ان کو ووٹ دیتے ہیں نا. یہ ہر دفعہ اقتدار کی خاطر کسی جرنیل کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جرنیل ہمیں اقتدار دلوائے گا, اور وہ جرنیل اگر ہمارے پیچھے کھڑا رہے گا تو اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے گا, جرنیل اگر خلاف ہوگا تو اقتدار جاتا رہے گا. بھائی آپ ان کی طرف دیکھتے کیوں ہیں؟ آپ ان کو سیاست میں ملوث کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں. جب آپ ان کو نہیں کہیں گے وہ ملوث بھی نہیں ہوں گے, اگر آپ کو رابطہ کریں تو آپ انکار کر دیں. ایک رپورٹ میں نے پڑھی کسی بک میں, کہ زمانے میں ایک DGI تھے, ان کو خیال گزرا کہ میں کوئی چند سیاستدانوں کو انٹرویو کر لوں. ملک میں صدر مملکت کا انتخاب ہونا تھا.
اس میں سے انہوں نے ولی خان کو بھی لیٹر لکھا کہ آپ جب اسلام آباد آئیں تو تشریف لائیے گا, میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو انہیں پوچھا ان سے کہ بھائی کس لیے انٹرویو کرنا چاہتا ہے, تو وہ ہم نے ملک کے لیے ایک صدر کا انتخاب کرنا ہے تو میں چاہتا. اس نے کہا اگر تم نے انتخاب کر کے مجھے صدر بنانا ہے تو میں اس صدر پر لعنت بھیجتا ہوں. بھائی آپ یہ کس طرح آپ انگلی پکڑ کے ان کی چلتے ہیں؟ وہ دے آر یور سبارڈینیٹ آفیسرز. آپ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ ایوب خان نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وزٹ پر آئے, ایوب خان نے انہیں ریسیو کیا تو ایوب خان نے پوچھا جی فیوچر گورنمنٹ میں آرمی کا کیا رول ہوگا؟ انہوں نے کہا وٹ ڈو یو مین بائی اٹ. انہوں نے کہا یہ, اور اسی کے فوراً بعد قائد اعظم اسٹاف کالج کوئٹہ تشریف لے گئے, انہوں نے ایڈریس کیا, انہوں نے کہا یو ڈونٹ ہیو اینی رول ان دی گورنمنٹ. گورنمنٹ چلانا سویلینز کا کام ہے, یو ہیو ٹو اونلی اوبے دی آرڈرز آف سویلین لیڈرشپ. اور ساتھ ہی انہوں نے ایوب خان کی فائل پہ لکھ دیا کہ دس افسر ہیز انٹرسٹ ان دی پالیٹکس, ہی شوڈ بی سینٹ اوے, اور آئندہ میرے سامنے بھی پیش نہ ہو. ان کو ایسٹ پاکستان بھیج دیا گیا. پھر ایک واردات کے نتیجے میں ایوب خان ہماری قوم پر مسلط ہو گئے اور 10-11 سال تک انہوں نے اس ملک کو رون ڈالا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا, آدھا ملک ہی ٹوٹ گیا ہم سے. اور سر یہ سیاستدانوں کی کولیبوریشن ہے ود دی جنرلز, یہ ان کو ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, ورنہ تو آ ہی نہیں سکتے تھے وہ. اور ظاہر ہے کچھ میڈیا پرسن سے کولیبریشن ہو سکتی ہے. میں سن رہا تھا, کہا یہ جا وہ رہا عمران خان جو ہے وہ بھلے مقبول بہت ہیں, عوام ان کے ساتھ بے شک ہے, مگر وہ قابل قبول نہیں ہے, تو اس لیے ان کا اقتدار میں آنا ممکن نہیں ہو سکتا. ایک بڑے چینل پر یہ بات ہو نہیں, رہی دیکھیں نا, وہ بات دراصل یہ ہے, یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی عوام پر فیت ہونا چاہیے کہ ہمیں عوام پر اعتماد ہے, ہم عوام کے پاس ہی جائیں گے, ہم کسی جنرل کے بارے میں نہیں کہیں گے. جیسے انہوں نے خود فرمایا, میں آپ کو یاد دلا دوں, جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن کا میٹر آیا تو میں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ یہ تو آرمی کا سٹرکچر تباہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی کیپیبل جنرل نہیں ہے ٹو کمانڈ دی آرمی. اور دوسرا یہ نائل ہی ہے اشفاق پرویز کیانی کی کہ وہ اپنا سکسیسر ہی ٹرین نہیں کر سکے. تو اس وقت خان صاحب نے بیان دیا کہ آئی ایم آلسو اگینسٹ دی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. خیر وہ میری ریٹ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں بھجوا دی, ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی کہ جی 199 کے تحت فوج ایک بہت ہی مقدس ادارہ ہے, ان کے خلاف تو رٹی دائر نہیں ہو سکتی. تو بعد میں نتیجہ کیا نکلا کہ خان صاحب بھی حکومت آ گئی ان کی, ان نے جھٹ سے ایکسٹینشن گرانٹ کر دی. پھر وہ تمام رہنما ہماری پوری سیاستدان, جس طرح یہ توشہ خانہ کیس میں ان کی اصلیت سامنے آئی ہے, ایکسٹینشن کیس میں بھی اصلیت سامنے آ گئی. میاں صاحب کو 50 روپے کی اسٹامپ پہ UK بھیج دیا گیا. وہ دراصل ان کی روانگی نہیں تھی, وہ 50 روپے قیمت تھی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی, کہ 50 روپے میں ایکسٹینشن ملی ان کو کہ یہ اسٹامپ لیں آپ باہر جائیں اور میری پارٹی کو کہہ دیں مجھے ووٹ دے دیں. پھر تمام لیڈروں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے کم ووٹ ملے, لیکن باجوہ صاحب کو یونانیمس تقریباً کہہ لے 2-4 بندوں کو چھوڑ کے سب نے ووٹ دیے. اور 42 پھر بعد میں خان جی 342 اور ووٹ. بعد میں پھر جی اور بعد میں پھر خان صاحب نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. اور جب اقتدار سے محروم ہو گئے اور دوبارہ کسی نے مذاکرات کی آفر کی تو کہنے لگے اگر میں دوبارہ اقتدار میں مجھے اسٹیبلشمنٹ لے آتی ہے تو ہم تاحیات ایکسٹینشن کو دے دے گی. بھائی اگر یہ آپ کا بیانیہ ہے تو پھر آپ کس چیز کے لیڈر ہیں؟ قائد اعظم کو آپ فالو کا آپ کہتے ہیں قائد اعظم ثانی ہے, قائد اعظم نے تو کبھی لک بیک بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ایک دفعہ جو طے کر لو فارم, قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے فائزہ عزمتا فتوکل اللہ, کہ ایک دفعہ عزم کیجئے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے. سر ہم جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہماری پالیٹکس میں, حکومتیں بنتی ہیں ان کا رول ہے. فی الوقت تک عمران خان جو ہے وہ قبول نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے, روز ٹیلی ویژن پر یہی بات ہوتی ہے. تو اگر بات قبولیت ہی یا ادارے قبول کریں گے تب یا بن سکتے ہیں, تو پھر ووٹ وغیرہ کیوں کرواتے ہیں, عوام کی طرف کیوں جایا جاتا ہے؟ نہیں, یہ تو پھر دیکھیں یہ سچویشن بڑی ڈینجرس ہو جائے گی. پہلی بات ہے کہ آئین کے اندر دیا ہوا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے, ہائی کورٹ ایک آرڈر دے چکی ہے. آپ اگر اس طرح قانون کی حکمرانی قائم نہیں کریں گے تو بڑا ڈینجرس ہو جائے گا. جن ریاستوں میں پھر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی نا, پھر لوگ سڑکوں پر آ کر فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر یہ چیز ایک دفعہ چل نکلی تو پھر یہ چیز ریاست کی بقا کے لیے بھی خطرناک ہوگی. کوئی بیرون ملک سے بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آج کیوں IMF لنگر آن کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار کس سے ہم وہاں بات کریں. نریندر مودی کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے کہا جی پاکستان میں کس سے بات کروں, وزیر اعظم سے بات کروں, صدر سے بات کروں, یا کسی ایجنسی کے سربراہ سے بات کروں, ہو از رولنگ دی کنٹری. اور ایک دفعہ اور میں آپ کو یاد کراؤں, یہ بھی ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے تھے, لیاقت علی خان بھی وہاں انڈیا گئے, مذاکرات ہوئے. بعد میں جب مذاکرات کا ٹائم آیا تو یہاں وزیر اعظم چینج ہو گئے.
تو اس نے کہا احتجاجن کہ پاکستان میں تو اتنے وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں جتنی میں دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا. بھائی آپ کا امیج باہر کیا رہ گیا؟ وہ کس سے بات کریں؟ اگر آپ کے آئین میں ایک موجود ہے جس کو آپ کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں, کوئی آئینی کمٹمنٹ آپ نہیں کرتے, آپ کسی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے, یہ تو عوام نے سلیکٹ کرنا ہے, جس کو مرضی الیکٹ کریں اور آنے دیں اس کو. لیکن یہ بڑا ڈینجرس اسٹینڈ ہو جائے گا اور یہ آپ روک نہیں سکیں گے. ان دی لانگ رن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان ہے دی میجارٹی. اس نے کہا جی ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, یہاں یا خان نے کہا میں اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلاؤں گا. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بنگالی جن کے بارے میں ہم کہتے تھے ان کو تو بندوق ہی اٹھانی نہیں آتی, وہ تو کھڑا ہونا بھی نہیں جانتے, ان کے ہاتھوں ہم شکست کھا گئے اور 90,000 لوگ ہمارے قید ہو گئے. اگر ہم اپنے بھائیوں کے سامنے بات مان لیتے تو ہمیں ہندو کے سامنے ہتھیار ہی نہ ڈالنے پڑتے. ہم نے بھائی کی بات تو نہیں مانی مگر دشمن کے آگے ہتھیار ڈالے. یہ المیہ ہے ہمارا. اور سر عوام کی نہیں سنی جا رہی, ایسی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اداروں میں اور عوام میں خلیج پیدا ہو رہی ہے اور یہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک سو؟ جی بالکل, یہ بڑی ڈینجرس ہوگی کیونکہ دیکھیں نا, ادارے بھی تو ہمارے ادارے ہیں. کوئی بھی دنیا کی فوج عوام کی تائید کے بغیر کوئی جنگ ہی نہیں لڑ سکتی. انگریز نے, میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں نے بتایا کہ 1857 میں جب ہندوستان کے اندر ایک بغاوت ہو گئی جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں, اور اس بغاوت کو انگریزوں نے کچلا, انہوں نے اس کو غدر ڈکلیئر کیا, حالانکہ وہ جنگ آزادی تھی, ہم آزاد ہونا چاہتے تھے. اس میں پھر انڈیا والوں کو شکست ہو گئی, ہندوستان میں لوگوں کو, اور انگریز جنگ جیت گیا. جیتنے کے بعد انہوں نے کمیشن بنایا. یہ بڑی اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ, کہ یہ کیسے ہوا کہ انڈیا کے لوگوں نے کیوں ہمارے خلاف بغاوت کی. تو وہاں جو ان کا کمیشن بنا, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل میں اداروں, ہماری جو ایجنسی تھی, اب یہ ہوا کہ اس وقت سر سید احمد خان تھے, انہوں نے بھی کتاب ایک لکھی, رسالہ اسباب بغاوت ہند, کہ بغاوت کیوں ہوئی. اور اس کے اندر انہیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ اداروں کا اور عوام کا بڑا ڈسٹنس تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو عہدیدار تھے وہ مس رول کرتے تھے, وہ ٹریٹ اچھا نہیں کرتے تھے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا انگریزوں نے. انہیں کہا جی ہر آرمی کو یہ یونٹ ہے نا, وہ ایک رپورٹ انیشیٹ کرے گی ہر مہینے. اس رپورٹ کا انہوں نے نام رکھا MSIR, منتھلی سیکورٹی انفارمیشن رپورٹ, جس میں وہ لکھیں گے کہ اس یونٹ کے تیاری کیسی ہے اور اس یونٹ کے اپنے علاقے میں سول ملٹری ریلیشنز کیسی ہیں. اگر وہ کوئی CO لکھ دیتا کہ میرے علاقے میں ایک سویلین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, تو اوپر سے GSQ سے لیٹر آتا ہے انکوائری کرو اور اس آرمی کے افسر یا سپاہی کے خلاف کاروائی کرو, کیوں اس نے سول کے خلاف تعلقات اس کے خراب ہوئے. ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ تعلقات خراب ہوئے تو پھر تو ہم اس علاقے میں رہ ہی نہیں سکیں گے. اس علاقے میں آرمی نے ہمیں سپلائی دینی. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا؟ ایسٹ پاکستان میں یہ ہو گیا کہ ایسٹ پاکستانیوں نے آرمی کو چیزیں دینے سے انکار کر دیا. انہیں کہا جی ہم سپلائی نہیں دیں گے. اب ظاہر ہے راشن یہاں سے تو نہیں جانا تھا نا, جب یہاں سپلائی نہیں ملی ہمیں سرنڈر کرنا پڑ گیا. تو یہ جو MSIR ہے آج بھی لکھی جاتی ہے, ہر یونٹ لکھتی ہے آرمی کی, GHQ جاتی ہے وہ, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کیسے ہیں ہمارے. تو میں حیران ہوں کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی چیف اس پہ زور دیں. مجھے بڑا ان کا احترام ہے اور ہم ان سے اچھی چیز توقع کرتے ہیں. ہی دی آرمی چیف آف دی کنٹری, ہی از لیڈنگ دی آرمی. تو ان کا یہ فریضہ ہے, میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا زمانہ ہم تھے, جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آ گیا تو پھر, اور مشرف کا زمانہ, اس وقت تک لوگ لکھتے تھے کہ ہمارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے, اور باقاعدہ کاروائی ہوتی تھی, انکوائری ہوتی تھی. اور کتنے افسروں کا کورٹ مارشل ہوا کہ آپ نے سول معاملے میں مداخلت کیوں کی. لیکن جب پرویز مشرف کا زمانہ آ گیا تو انہوں نے کہا جی بس یہ لکھ کر دیں کہ ریلیشنز آر کارڈیل, بہترین ریلیشن ہے, مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا نا, 9,000 لوگوں کو لاپتہ کیا گیا, تو جسٹس دوست محمد تھے پشاور کے چیف جسٹس, انہوں نے کہا آپ ایک بندہ اٹھاتے ہیں تو 7 خاندان آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے آرمی چیف کو اس وقت ایک لیٹر لکھا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ سول وار, کے سول وار ہو جائے گی جو آپ کر رہے ہیں. تو میں آج بھی یہ چاہوں گا, بڑا میں ان سے درخواست کروں گا کہ ملک کی بقا اور ادارے کی بقا اسی میں ہے کہ آپ سول اور ملٹری ریلیشن پر زور دیں, وہ بہترین ہونے چاہیے. لوگ ہماری طرف دیکھیں احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اور ہم ان کو ریسکیو کریں. یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم سے ڈر جائیں کہ جی فوج آ گئی ہے, بندہ غائب کر دے گی, اٹھا لے گی, ڈالا آ گیا بھی. یہ رویہ ختم کریں آپ. اگر خدا نہ خواستہ یہ رویہ جاری رہا تو ادارے اور عوام کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو گیا تو یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا. ابھی بھی ہمارے پاس اگر کوئی منظم ادارہ ہے تو وہ فوج کا ادارہ ہے, اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے, اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور غیر جانبداری کے ساتھ معاملات کو چلانا چاہیے.
الیکشن کمیشن موجود ہے وہ کام کرے, عدالتیں موجود ہیں وہ اپنا حصہ کام چلائیں اس کو. اب اگر اداروں میں یہ سوچ ہو جو کچھ جگہوں پر ہے کہ وہی سب سے بہتر اور وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں, تو پھر بھی سول ملٹری حالات جو ہیں وہ خراب ہی ہوں گے. نہیں, یہ میں نہیں سمجھتا کہ ادارہ یہ سمجھتا ہے, یہ ہم انہیں بتاتے ہیں. ہمارے سیاستدان جو نائل سیاستدان ہیں جو ان کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہیں, یہ ان کو بتاتے ہیں کہ سر آپ اگر نہیں ہوئے تو ملک ہی تباہ ہو جائے گا. میں خود ادارے میں رہا ہوں, ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر پی ایچ ڈی ہے, اس محکمے کا ایکسپرٹ ہے, وہ چلا سکتا ہے بہترین. اگر اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو وی شوڈ اسسٹ ہم اونلی. اس سے زیادہ تو ہمارا رول ہی نہیں ہے کوئی ہے. نہ آئین میں کوئی رول دیا ہوا ہے, نہ آرمی ایکٹ میں کوئی رول دیا ہوا ہے. یہ تو سیاستدان صاحبان ہیں جن کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ان اداروں کے کندھوں پر چڑھ کے اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد مس یوز کرتے ہیں, اور جاتی دفعہ سارا بوجھ جو ہے وہ ادارے کے کندھے پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں. خان صاحب اگر بھلے کہتے رہیں کہ میں پرائم منسٹر تھا لیکن سپر کنگ باجوہ صاحب تھے, تو یہ پھر ان کی نائل ہی ہے نا. یہ تو پھر نائل تھے, ان کی کیا مجال تھی, وہ تو بائی گریڈ کے ملازم تھے. اگر انہوں نے بیان دیا یوکرین کے بارے میں اور اگلے دن اس کے خلاف بیان دے دیا باجوہ صاحب نے, تو ان کا کام تھا باجوہ صاحب کو اسی رات ڈسمس کر کے گھر بھیج دیتے. ایک تاریخ میں ان کا نام بن جاتا اور کوئی آگے بھی نہ آتا پھر. لیکن اب ریٹائرمنٹ, اب اقتدار سے جانے کے بعد آپ کہیں گے جی باجوہ صاحب سپر کنگ تھے, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو بھائی پھر تو آپ نے ثابت کر دیا نا کہ آپ ایک نائل وزیر اعظم تھے. آپ ایک 22 گریڈ کے افسر کو کابی نہ کر سکتے جو آپ کو کھلا رہا تھا, جس کی انگلی پکڑ کے آپ چل رہے تھے. اگر ہمارے سیاستدانوں نے یہ سبق نہ سیکھا کہ ہم نے آئین, اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے, تو پھر لوگوں کو بھی یہ فیس نہیں کر سکیں گے. جو آگے حالات آنے والے ہیں وہ اور بھی خطرناک ہوں گے, یہ لوگوں کے سامنے جا ہی نہیں سکیں گے. شارٹ کٹ لانگ اگر ہمارے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہر چیز بہتری کی طرف جا سکتی ہے. خود ہی بہتری ہو دیکھیں نا, دنیا میں 100 سال تو برطانیہ کو بھی لگا اسٹیبلش ہونے میں, امریکہ کو بھی لگے 200 سال, تب جا کے یہ ہم اگر 75 سال میں یہ بات سیکھ جائیں تو وی آر ویل ان ٹائم. قوموں کی عمر میں 75 سال کوئی زیادہ نہیں ہوتے. آج بھی ہم سیکھ جائیں, ہمیں سیکھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چائنا جانے کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا کو ہی دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ابھی خان صاحب کے بارے میں اخبار میں آ رہا ہے جی کہ خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں اناؤنس کروں اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے, اللہ نہ کرے گرفتار ہوں, تو میرے بعد پارٹی کون لیڈ کرے گا؟ جی محمود قریشی صاحب کریں گے. محمود قریشی گرفتار ہو گئے تو ان کا بیٹا کرے گا, بیٹا گرفتار ہو گئے تو ان کی بیٹی کرے گی. اوپر سے آپ ہمیں پٹی پڑھا رہے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں. بھائی انڈیا میں واجپئی پریزیڈنٹ بن گیا, شاستری وزیر اعظم بن گیا, وہاں ابھی ان کی ایک خاتون ہے جو ان کی پریزیڈنٹ ہے, جو کسی گاؤں اور دیہات کی رہنے والی ہے. نریندر مودی واز اے ورکر ان دی پارٹی. اگر وہاں ورکر آ سکتا ہے تو یہاں بھی ورکر بڑے کمیٹڈ ہیں, بڑے محنتی ہیں, اخلاص والے لوگ ہیں. وہ آئیں گے تو خود ہی ٹھیک کر لیں گے حالات کو. آپ ان پہ بھروسہ, خان صاحب کو نامینیٹ کرنا چاہیے کہ میں پارٹی کے کمیٹڈ ورکر کو جو پڑھا لکھا ہے اس کو نامزد کروں گا. میں کسی وڈیرے کو, کسی پیر کو نہیں نامزد کروں گا. میں ڈیموکریٹک پارٹی. ٹھیک ہے سر, ابھی آپ نے بات کی خان صاحب نے ایکشن کیوں نہیں لیا, نواز شریف صاحب نے لیا تھا تو ماشاء اللہ لگ گیا تھا ہمارے ملک میں. آخری سوال ہے, مجھے یہاں بس ایڈ کر لیجیے گا. لیکن ایک میں وضاحت کر دوں, ماشاء اللہ لگ گیا, لیکن جب دوبارہ نواز شریف صاحب آ گئے تو الیکٹ ہو کے پھر الیکٹ آ گئے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے. لیکن دوبارہ اقتدار میں کیوں آئے کہ انہوں نے ایکشن لیا تھا. اب دوبارہ کیوں اقتدار سے واپس گئے وہ بھی وجہ بتا دیتا ہوں. اب انہوں نے مشرف پر مقدمہ بنایا اور جب پریشر پڑا تو اس مقدمے سے پیچھے ہٹ گئے. اس مقدمے کو فالو کرتے, مشرف کو ملک سے بھاگنے نہ دیتے, ای سی ایل پہ اس کا نام ڈالتے اور کہتے اس کا ٹرائل کرائیں. چاہے وہ مر بھی گیا تھا اس کو سولی پہ لٹکاتے, اس کی لاش آج لٹک گئی ہوتی تو پھر کوئی باجوہ جرت ہی نہ کرتا آگے آنے کی. اگر نواز ہم شریف نے, انہوں نے خود ہی جب پارٹی میں پریشر پڑا تو اقتدار جاتا رہا نا. اقتدار ان کے ہاتھ میں رہتا. اگر وہ اس کو کہہ دیتے جی اس کو ہم, بجائے کہ اس کے گھر کو انہوں نے جیل ڈکلیئر کر دیا وزارت داخلہ نے. بھائی کیوں جیل ڈکلیئر, آپ اس کو بیٹھتے ہڈیالہ جیل میں بھی مشرف چلا جاتا تو دوبارہ ان کے خلاف سازش بھی نہ ہوتی. یہ میں بھی آج آپ کو بتا دوں گا. جب اگر تک آپ ان جرنیلوں کو لٹکائیں گے نہیں نا, کسی ایک جرنیل کو, یہ تو اللہ نے یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, قرآن میں اللہ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے امر پہ غالب ہے. مشرف اگر دبئی میں دفن ہو جاتے تو پھر ان کی لاش کبھی بھی پھانسی پہ نہ لٹتی. یہ اللہ تعالیٰ ان جرنیلوں کے ہاتھوں اس کی لاش کو پاکستان میں لے آئے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس کی لاش کو نکال کے لٹکایا جائے گا. یہ لوگوں کے اندر اتنی نفرت آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور جب وہ لاش لٹک جائے گی پھر کوئی مارشل لا نہیں لگائے گا اور پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ملک سے ختم ہو جائے گا. وی آر پریئنگ فار دیٹ ڈے.
ٹھیک ہے، آپ نے بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے اگر وہ کر لیتے، ایکشن لے لیتے تو 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر تھوڑی جاتے۔ سر آخری مجھے نہیں نہ پھر جیل میں بھی نہ، پھر کیس بھی نہ بنتے ان پہ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، وہ کیس بھی نہ بنتے پھر۔ لاسٹ سوال سر، آپ نے ایک میجر صاحب کا ایک کیس لیا تھا جنہوں نے فوج میں غالباً کوئی جی پیٹرول والا بھی معاملہ تھا، کچھ پکڑا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، تفصیل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میجر صاحب کا کیس ابھی بھی ہائی کو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عدلیہ ہم کہتے ہیں نا بڑی آزاد ہے، بجائے کہ عدلیہ کو، تو میجر صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک وہاں انہوں نے کرپشن پکڑی کہ وہاں سے آئل جو آتا تھا مائن آئل فیلڈ سے وہ بیچا جا رہا تھا، کروڈ آئل، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس میں ان کے اپنے ڈی جی بھی انوالو ہیں، ڈی جی کو جا کر رپورٹ دی، ڈی جی صاحب نے ساتھ ان کے بندے بھیجے، اس افسر جو ساتھ گیا تو ان کو اریسٹ انہوں نے کر لیا، اور پھر 2 سال تک وہ ٹرمائل سے گزرے، ان کو سیل میں ڈال دیا گیا، جب وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ان کو شفا میں داخل کیا گیا، وہاں سے پھر اٹھا لیا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ جو کور کمانڈر کراچی تھے وہ جب وائس چیف بن گئے تو انہوں نے اپنے دستخطوں سے اس کو ڈسمس کر دیا، حالانکہ آرمی چیف بھی کسی افسر کو ڈسمس نہیں کر سکتا، اوکے، افسر کو ڈسمس کرنے کے لیے پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ کی اپروول ضروری ہے، کیونکہ افسر کو کمیشن دیتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بریگیڈیئر کو اور ایک کیپٹن کو ہائی کورٹ نے ریسٹور کیا ہے، مرزا وقاص صاحب ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ریسٹور کر دیا، انہوں نے کہا جی ویئر از دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ، حالانکہ اس میں بھی عمران خان صاحب سے انہوں نے بائی پاس کر کے اپروول لے لی ہوئی تھی، خان صاحب نے فوراً سائن کر دی ہوئے تھے، لیکن جب جج صاحب نے کہا کہ ویئر از دی اپروول آف کیبنٹ، تو کیبنٹ کی اپروول تو اویلیبل ہی نہیں تھی، تو انہوں نے لکھا کہ جناب ہی از بینگ رینسٹیٹڈ، وہ دونوں کو۔ خان صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر تھے، 2 افسروں کی ڈسمسل آپ کے پاس آئی جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا، آپ کم از کم اتنا تو دماغ استعمال کرتے کہ کس گراؤنڈ پہ ان کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، جبکہ اس بریگیڈیئر نے 2 بلین روپے بچایا گورنمنٹ کے، اس 2 بلین بچانے پہ اس پہ کیس بنایا گیا کرپشن کا، ایک کہ رشوت لے رہے تھے، جبکہ وہ تھا ہی نہیں کچھ کیس، جب ایویڈنس بھی نہیں آئی تو ایڈم گراؤنڈ پہ ڈسمس کر دی گیا تھرو اے لیٹر، اور خان صاحب نے اس پہ سائن کر دیے کہ اپروو۔ خان صاحب سے بندہ پوچھے کہ یار آپ نے نام تو پڑھا تھا، آپ بلا ہی لیتے، فائل ہی منگوا لیتے کہ کس لیے نکال رہے ہیں، وہ تو شکر ہے کہ کیبنٹ نے نہیں سائن کیے ہوئے تھے تو وہ بحال ہو گئے۔ یہ جب تک ہمارے سیاستدان اپنا کام تو جانے نا کہ وزیر اعظم مان گئے تو پروٹوکول انجوائے کرنا اور توشہ خانے کے تحفے لینے، اور تو کوئی کام ہی نہیں ان کا۔ ایسا لگ یہی رہا ہے۔ بھائی آپ ڈیوٹی دیکھیں، واٹ از دی پرائم منسٹر، برطانیہ کا جو چرچل تھا اس نے اپنے آفس میں بیڈ لگایا ہوا تھا، وہ جب اس کو نیند آتی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جا کے سو جاتا، پھر آنکھ کھلتی پھر بیٹھ جاتا، اور ساری رات وہ کام کرتا، صبح اپنے عملے کو دیتا کہ اب ٹائپنگ کرو اور مجھے فوٹو اپ کرو، اس نے کہا میں جب تھک جاتا ہوں سو جاتا ہوں، جب آنکھ کھلتی پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دوسری جنگ عظیم جیت گیا وہ شخص۔ ہمارے سیاستدانوں سے پوچھیں کہ کبھی فائل بھی پڑھی آپ نے، فائل کے اوپر کبھی نوٹنگ بھی کی ہے؟ آپ کو شاید ہی کوئی سیاستدان ہمارا ملے جس کو نوٹنگ کرنی بھی آتی ہو، جس کو فائل پڑھنی بھی آتی ہو۔ جس پروٹوکول انجوائے کرنا اور توشہ خانے کے تحفے بیچنا، ہمارے جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں اللہ ماشاء اللہ سوائے چاند کے باقی سب کا کردار آپ کے سامنے۔ سر انعام صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر، تھینک یو سو مچ، ویلکم جناب، بہت سو شکریہ، کائنڈ آف یو، وی وڈ ریمین ان، جی تھینک یو۔ تھینک یو سو